अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है आप? जी जी, बैठे प्लीज। शुक्रिया। बैठे। आपने बिल्डिंग देख ली, कंस्ट्रक्शन वर्क देख लिया? हाँ जी, देखिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। आज मैं आपसे एटलस हाइट्स अपार्टमेंट्स की मालूमात लेना चाहती हूँ। जी जी बोले। उसकी इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स कौन हैं? बेटा इसके 4 पार्टनर्स हैं, मियाँ मुस्तफ़ा सुहेल साहब, हसन सज्जाद साहब, और हाफिज एहसान साहब और बिलावल अकरम। ये 4 जो हैं ताजरान हैं सराफा बाजार लाहौर के, और इन्होंने मिल के ये काविश की है। और चारों ने मिल के एक बिल्डिंग पहले भी आज से 8 साल पहले गोल्ड हाइट्स के नाम से बनाई थी, जो इस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग है, और वो बड़ी कामयाब रही। अब ये लोग फिर एक काविश कर रहे हैं और अपने पुराने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के उससे एक बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन चारों को जानता हूँ और अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं सराफा बाज़ार में, और सॉलिड पार्टी है, तो लिहाजा मुझे कोई आर नहीं कि इनके प्रोजेक्ट की मैं खुद मार्केटिंग करूँ। मेरा असूल ये है कि जब मैं एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करता हूँ, सबसे पहले मैं ओनर्स को देखता हूँ कि ओनर्स कौन है, सॉलिड पार्टी है, एक्सपीरियंस क्या है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है कि नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके पास इस ज़मीन के मालकाना हकूक़ हैं कि नहीं। तो मैंने ये सब इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की है। इनको मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन इनके पास है, मालकाना हकूक़ इनके पास हैं, और 2 स्लैबें इसकी पड़ चुकी हैं, तीसरी स्लैब पड़ने को तैयार है। और मेरा ख्याल है कि इस गर्मियों के मौसम में ये 2 या बाकी जो 3 स्लैबें हैं ये डाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका फिनिशिंग का काम होगा, जो कि बर्फबारी में नहीं होता, तो ये अगले साल पोस्टपोन हो जाएगा। अगले साल आप कह लो कि एंड तक ये बिल्डिंग हर लिहाज से तैयार होगी। सही। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे वाक़ई है और इसकी खसूसियात के बारे में मुख्तसर बताइए। बेटा ये प्रोजेक्ट है, अगर आप जीपीओ मॉल को फेस करें, जो बरी का बड़ा डाखाना है उसकी तरफ मुंह करें, तो आपके लेफ्ट पे 2 रोड जा रही है। एक कुलडाना जा रही है जो नीचे जा रही है, और एक कश्मीर पॉइंट जा रही है। जो रोड कश्मीर पॉइंट जा रही है, इस पे हार्डली डाखाने से मॉल से ये 4 मिनट की दूरी पर है, 4 मिनट वॉक की दूरी। ड्राइविंग नहीं, ठीक है। तो समझे कि ये तकरीबन माल रोड के ऊपर है, ठीक है। और इस एरिया की डिमांड बहुत है, इस सारे एरिया में होटल्स हैं, यहाँ पे ही सयाह ठहरते हैं यहाँ के, और ये हसल बसल ऑल दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस एरिया। मरी में तो और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं अपार्टमेंट खरीदती हूँ तो मुझे इसका क्या फ़ायदा है? आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। देखें, ये हमने 19,900 पे इसकी प्राइस ओपन की है जी। 2 फ्लोर हमारे बिक गए, अच्छा। फर्स्ट फ्लोर और 4th फ्लोर। सही। सेकेंड एंड 3rd फ्लोर अभी हम बेच रहे हैं जी। 19,900 पे। आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दे दूं कि जो 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कश्मीर पॉइंट जो कि जीपीओ से तकरीबन आपको जी 20 मिनट से आधे घंटे की वॉक है, सही। उधर इस वक्त 30,000 पर स्क्वायर फुट पे फिनिश्ड बिल्डिंग बिक रही है। अच्छा जी। ये जो है ये 4 मिनट की दूरी पे है, और समझे कि ये माल के ऊपर है, और हम इसको 19,900 पे बेच रहे हैं। जी। लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब अगर आप अब लेंगे, 3 महीने में इसकी प्राइस हम 23,000 पे कर देंगे, और फिर 3 महीने में, यानी कि टोटल 6 महीने में हम इसकी प्राइस फिर 3,000 बढ़ा के 26,000 पे कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि
میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک 2 بیڈ روم 740 اسکوائر فیٹ کا ایک اپارٹمنٹ لیا تو آپ کا 740 لگا لیں، سب سے جو چھوٹا 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے 740 اسکوائر فیٹ انٹو 6000، آپ کو 44 لاکھ روپے بلڈنگ آکوپائی ہونے سے پہلے بچ جائے گا جی۔ اور اس کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ یہ تیار ہونے کے بعد کسی صورت 30,000 اسکوائر فٹ سے کم کا ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ میں اگلے سال کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ابھی بک کراتی ہو 30% ڈاؤن پیمنٹ دو گی اور 6 قسطیں دو گی 6 مہینے کی، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھو کہ آپ کو یہ 6 قسطوں کے بعد 44 لاکھ روپے کا ایک 2 بیڈ روم پہ فائدہ ہے، اس وقت بیچ دیں۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے، اگر آپ نے ایک لانگ ٹرم بیسس پہ کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے بیٹا کہ آپ کی ویلیو بھی بڑھ گئی، رینٹل ویلیو اس کی اس ایریے کی ایسی ہے کہ سیزن کے اندر اسٹوڈیو کا کرایہ 8,000 روپے سے شروع ہوتا ہے پر ڈے۔ 1 بیڈ روم جو ہے یہ 10,000 سے 12,000 پہ جا رہا ہے پر ڈے، 2 بیڈ روم 12 سے 14,000 پہ جا رہا ہے پر ڈے، ٹھیک ہے۔ اب رینٹل ویلیو تو ہے، اب رینٹ پہ کیسے لگائیں گی؟ ڈیولپرز کا کار پارکنگ جو گراؤنڈ فلور میں انہوں نے مخصوص کی ہے، اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا آفس 24 گھنٹے پورا سال آپریٹ کرے گا۔ آپ کہیں جی کہ میں نے 1 مہینہ یہ خود رہنا ہے، باقی میں نے کرایہ پہ لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس رینٹل آفس کو اپنا بتا دیں، وہ آپ کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ 1 بیڈ روم 2 بیڈ روم رینٹ پہ دیتے رہیں گے اور ایک چھوٹی سی کمیشن وہ چارج کریں گے، باقی آپ کو رینٹ اس کا ملتا ہے۔ اپارٹمنٹ کے اندر ہم نے دیکھیں بجلی کا کوئی ایشو نہیں اس جگہ پہ، سوئی گیس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم دونوں پہنچائیں گے۔ سوئی گیس اور بجلی کے علیحدہ علیحدہ میٹرز ہر اپارٹمنٹ کے ہوں گے۔ جہاں تک پانی کا تعلق ہے تو پانی کے لیے ہم 600 فٹ تک بور کر رہے ہیں جی، کیونکہ بری میں ایک پانی کا ایشو بھی ہے، کشمیر پوائنٹ پہ وہ واٹر ٹینکس ہیں، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے، پائپ کو پرانے ہیں، پانی آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا، تو ہم نے اس مصیبت سے بھی جان چھڑائی۔ ہم نے بلڈنگ کا اپنا پانی ایک انڈر گراؤنڈ ریزروائر ہوگا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ادھر بیسمنٹ نہیں بنا سکتے بری میں، تو ہم ایک جگہ مناسب دیکھ کے ادھر ایک ٹینک بنائیں گے، اس میں پانی بھی سٹور ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ کسی قسم کی یوٹیلیٹیز کی تکلیف مکینوں کو نہیں ہوگی۔ اور بیٹا کوئی سوال ہے؟ پارکنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے بری میں۔ پارکنگ کا بہت ایشو نہیں، دیٹ از اے انڈر اسٹیٹ۔ پارکنگ کا میجر ایشو، مطلب آپ کہیں کہ سیزن جیسے یہ ابھی چل رہا ہے اس میں پارکنگ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہو، گھر تو آپ کا ادھر ہے، 2-2 کلومیٹر 1-1 کلومیٹر جگہ ڈھونڈتے ہو، پھر مناسب پارکنگ نہیں ملتی، اور جہاں ملتی ہے یہ چارج، وہ پیسے چارج کرتے ہیں 800-1000 تک جو ہے یہ ڈیلی چارج کرتے ہیں۔ اور آپ کو جو ہم نے بلڈنگ ڈیزائن کی ہے، دیکھیں گراؤنڈ فلور پوری پارکنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیولپرس نے اپنی انکم سیکریفائز کی ہے۔ اگر گراؤنڈ فلور بھی اپارٹمنٹس بناتے تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک فائدہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے جو پہلی بلڈنگ بنائی انہوں نے دیکھا کہ یار پارکنگ ایشو ہے،
تو انہوں نے کہا جی ہم گراؤنڈ فلور سیٹ اسائڈ کرتے ہیں فار ایکسکلوزو کار پارکنگ. کار پارکنگ سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ آئیں اپنی مخصوص جگہ پہ گاڑی پارک کریں, ایلیویٹر پکڑیں اور اپنے اپارٹمنٹ پہ سیدھا چلے جائیں. ہاں انسیڈنٹلی اس پارکنگ سپیس کا ہم علیحدہ سے چارج نہیں کرتے, یہ بھی فلیٹ کی قیمت میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, لہذا اگر آپ 19,900 پہ اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر یہ جو 144 اسکوائر فیٹ تقریباً 12 بائی 12 14 بائی 12 14 بائی 12 تقریباً 168 اسکوائر فیٹ جو پارکنگ ہے آپ کی, وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے اسی پرائز میں. ہم اس کا ایڈیشنل چارج نہیں کرتے. اس کے بعد بیٹا ایلیویٹرز اس بلڈنگ میں ہے. اسٹینڈ بائی جنریٹر ہے کہ بجلی نہ ہو تو کامن ایریاز کو ہم اسٹینڈ بائی جنریٹر, کامن ایریا سے مراد ہے کاریڈورس, انڈر گراؤنڈ فلور کار پارکنگ اور جتنے اور کامن ایریاز ہیں اس کو اسٹینڈ بائی جنریٹر آٹومیٹکلی بجلی دے گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ سوئی گیس, آپ کہہ لیں کہ پانی, بجلی, اسٹینڈ بائی جنریٹر, ایکسکلوزو کار پارکنگ, یہ میجر خصوصیات ہیں اس بلڈنگ. صحیح. یہ پروجیکٹ مکمل کب ہوگا اور مالکان کے حوالے کب کیا جائے گا؟ بیٹا یہ 2 سال میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. آپ کو جیسے پتہ ہے ویڈیو بھی میں نے سب کو بھجوائی ہے, آپ بھی دیکھ کے آئیے. 2 سلیبیں پڑ گئی مجھے, 3 سلیبیں اور پڑ گئی. یہ سلیبیں اسی سال پڑ گئی اور اس کی فنشنگ سٹارٹ ہو گئی. فنشنگ کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں جب برف باری ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کام نہیں ہوتا. اگر یہ پنجاب کے کسی میدانی علاقے میں بلڈنگ ہوتی تو شاید میں کہتا اسی سال کے اینڈ تک ہم کر لیں گے, لیکن یہاں پہ ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا اور اگلے سال جو ہے اس کی فنشنگ ہوگی. میں بڑے سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم 2 سال میں یہ اس قابل ہوں گے کہ یہ بلڈنگ ہینڈ اوور کی جائے, لیکن ہم کسٹمرز کو 2.5 سال کا کہہ رہے ہیں. اب اس میں بیوٹی دیکھیں آپ, 2.5 سال بھی اگر مان لیتے ہیں کہ ہم آکوپیشن دیں گے تو آپ 2.5 سال کے اندر کے بعد آپ آکوپائی کر لیں گے. اور لیٹ سے کہ آپ خود نہیں رہتے, آپ کہتے ہو کہ جی میں نے کرائے پہ دینا ہے, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ 2.5 سال کے بعد آپ کی قسطیں آپ کے کرائے سے جاتی رہیں کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ہے. اور کچھ سوال ہے بیٹا؟